بس 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 اب آپ حاضری لو. مولانا حبیب اللہ سوات، مولانا تاج علی سوات، مولانا صاحب زمان عزیزی سوات، مولانا محمد زکریا پشاور، مولوی شمس الرحمان سے مانسیرا، مولوی نصیر الدین صالحی صاحب، مولوی محمود الرشید پشاور، مولوی عبدالقدیر شاہی صاحب. اچھا بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے. محترم بلال تاجر صاحب راولپنڈی، مولوی حیدر علی صاحب پشاور، مولوی نیک محمد صاحب پشاور، مولوی محمد فیصل صاحب پشاور، محمد حمزہ بٹ آباد، ثناء اللہ صاحب مانسیرا، مولانا اشتیاق رسول صاحب کراچی، مفتی عبدالرشید صاحب راولپنڈی، عبداللہ رشید صاحب بٹ آباد، مولانا واصف ندیم صاحب ہری پور. اچھا، یہ کل ساتھی کتنے ہو گئے آپ کے پاس؟ یہ 20. قاری محمد علی. محمد علی سے نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وقال امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ید اللہ علی الجماعہ. میرے انتہائی قابل قدر سفر کے ساتھیوں، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ یہ قافلہ سید احمد شہید رحمہ اللہ کے نام پر تشکیل پایا ہے، جو ان کا آخری مرکز جو سچاں تھا، وہاں سے بالاکوٹ جو وہاں ان کی شہادت ہوئی ہے، اس درمیان کا یہ قافلہ طے پایا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو، محبت ہو، ہمدردی ہو، صلہ رحمی ہو اور برداشت ہو. ہر انسان میں 19 مرکزی لطائف ہیں، یعنی 19 مرکزی مراکز ہیں. یہ مراکز ہمارے قابو میں ہوں. جب یہ 19 ہمارے قابو میں ہوں گے تو اس کے علاوہ جو لطائف ہیں وہ اللہ پاک قابو میں رکھیں گے. کسی ساتھی کے بارے میں یا اس کی کوئی دوری کے بارے میں ہمارے دل میں میل نہ آئے. محبت کا سفر ہے یہ، چونکہ یہ سارے مذاکرے تصوف پر ہوں گے، اور یہ حضرت سید اسماعیل شہید، سید احمد شہید، مولانا عبدالحی بڑھانوی. سید احمد شہید جو تھے وہ امیر العام تھے، اور سید اسماعیل شہید جو تھے وہ امیر الجہاد تھے، اور مولانا عبدالحی جو ہے اس جماعت کے قاضی القضات تھے. ان تینوں حضرات کی کتاب جو فارسی میں صراط مستقیم ہے تصوف پر، تو یہ ہمارا سفر تقریباً اس کا خلاصہ ہے. اس کا خلاصہ اللہ پاک ہمارے علم میں لے آئے. تو یہ صفات ہم میں ہونی چاہیے. اس وقت صفات کی جنگ ہے. قرآن پاک سب سے پہلے ہمیں تہذیب الاخلاق یا الاخلاق الفاضلہ جو صفات ہیں اس کی دعوت دیتا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے ہماری تربیت کا. تو اب جیسے آپ کے علم میں ہے، ایک تو یہ کل جماعت ہے جو 21-22 آدمی پہ مشتمل ہے. امیر العام جو اس پورے جماعت کا ہے وہ حافظ محمد ادریس صاحب، حافظ محمد ادریس صاحب سوات کے، یہ امیر العام ہیں. عام انہی کے امارت میں یہ قافلہ جا رہا ہے. البتہ ترتیب کے لیے اور آسانی کے لیے ان کے نیچے 3 جماعتیں بنائی گئی ہیں. ایک جماعت کے امیر بلال تاجک صاحب ہیں، اور دوسرے جماعت کے امیر مولانا حبیب اللہ صاحب ہیں، اور تیسری جماعت کے امیر مولانا زکریا صاحب ہیں. تو ہر ساتھی اپنے امیر کو پہچانے. جب ہم کہیں کہ بھئی گاڑی میں جماعت نمبر 1 ایک طرف بیٹھے، آگے یا درمیان میں یا پیچھے، تو پوری جماعت اسی جگہ پہ بیٹھے. اور یہ جماعت جو ہماری جا رہی ہے، یہ سب چونکہ تصوف کا سفر ہے، یہ
اور آپ کو پتہ ہے اس وقت جہاں تصوف میں ایرانیت کی آمیزش ہوئی ہے اور جہاں تصوف میں ہندو جوگیوں کی آمیزش ہوئی ہے، وہاں اس وقت تصوف میں کلیسائی تصوف کی آمیزش ہوئی ہے۔ کس طرح یہ آمیزشات کو ہم سمجھ جائیں اور اس کے مقابلے میں جو صحیح تصوف ہے وہ ہمارے اندر آ جائے، تو لہٰذا اس حساب سے یہ صفات کی جنگ ہے، ہمارے اندر اچھے صفات پیدا ہوں۔ کوشش کریں، ہمت کریں۔ ہر انسان کی حکومت اپنے ذات پر خود موجود ہے، اس کے لیے نہ کسی امیر کی ضرورت ہے، نہ کسی رینجرز کی ضرورت ہے، نہ کسی فوج کی ضرورت ہے۔ ہر انسان اپنے اوپر حاکم ہے، حکومت کر رہا ہے۔ تو ہم جب اپنے 19 مراکز پر حکومت کریں تو مثبت ہو اور قرآن و حدیث کے روشنی میں ہو، تو یہ ابتدائی باتیں۔ اور فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ تو سب سے پہلے تصحیح نیت ہے۔ دیکھو دنیا میں لوگ ٹور پہ جاتے ہیں، لے کر واپس گھر میں آتے ہیں، لیکن ہمارا یہ جو سفر ہے اس میں ہماری نیت ٹھیک ہو کہ یا اللہ ہمیں اس سفر میں ساتھیوں کی جو خوبیاں ہیں وہ ہمارے اندر لا۔ کسی انسان میں کون سی خوبی ہوگی، کسی انسان میں کون سی خوبی ہوگی، ان خوبیوں کو ہم سمیٹتے جائیں گے۔ ان خوبیوں کے سمیٹنے کے لیے ہم جو ہے یہاں سے اب روانہ ہوں گے۔ ایک بات تو آپ کے علم میں آ گئی کہ پورے جماعت کے امیر العام حافظ ادریس صاحب سوات کے ہیں۔ پھر ان کے ذیل میں جو 3 جماعتیں بنائی گئی ہیں، ایک جماعت کے امیر بلال تاجک ہیں، اور دوسرے کے مولانا حبیب اللہ ہیں، اور تیسرے کے مولانا زکریہ ہیں۔ ہر ایک اپنے امیر کو پہچانے، یہ ایک بنیادی بات تھی جو آپ کے علم میں آ گئی۔ اب چونکہ ہمارا سفر بنیادی طور پر سچا سے شروع ہوگا۔ سچا وہ مرکز ہے جو سید احمد شہید کا 2-2.5 مہینے مرکز رہا ہے۔ تھوڑی سی بات وہاں کر دیں گے اس مرکز کے حوالے سے، لیکن یہ اس کا مقدمہ ہے۔ آج جو اس مسجد حمزہ میں ہم جمع ہوئے، یہاں سے وہاں تک جانا یہ ایک مقدمہ ہے۔ تو چونکہ یہ فاصلہ تقریباً کوئی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا ہے، اس لیے یہاں میں نے جو ترتیب دی ہے، ایک تو اسباق 5 ہیں، 5 اسباق ہیں جن کو ہم نے اس سفر میں طے کرنا ہے۔ پہلا سبق ہمارا یہاں سے شروع ہوگا، 5 اسباق ہیں ہمارے۔ اور دوسرا المراقبات الاربع، 4 مراقبے ہیں۔ وہ ہم مراقبے کا معنی وہ نہیں لیں گے کہ جو آدمی چادر اپنے اوپر ڈال کر سر جھکا کر مراقبہ کرتا ہے، نہیں۔ ہمارے مراقبات چلتے پھرتے ہوں گے، سفر کے ہوں گے، یعنی یہ حکمت مشائیت ہے اور حکمت اشراقیت اس میں کم۔ باہر ہمارا جو اعضاء ہے، اجزاء ہمارے جو حواس 5 ہیں، خارجہ، داخلہ، اور پھر وہ 9 مل کر 19 جو ہیں، یہ ہم اس کو متوجہ کریں گے تو یہ ہمارا مراقبہ شمار ہوگا۔ تو چونکہ اس میں 4 مراقبے ہیں اور لطائف پر بحث ہوگی، اس وقت ہمارے ہاں جو سلسلے مدون، محرر، منقح ہیں، وہ ایک تو سلسلہ نقش بندیہ ہے، اور دوسرا قادریہ ہے، اور تیسرا چشتیہ ہے، اور چوتھا جو ہے وہ سہروردیہ ہے۔ تو یہ تو مدون، محرر، منقح سلسلے ہیں، لیکن اور آگے ہیں۔ اس طرح تصوف میں بھی بہت سارے فتنوں کی برمار ہوئی ہے۔ یہ اصل جو سلسلے مدون تھے یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور اس کی جگہ پر ان جو نئے طریقوں نے قبضہ ڈال دیا ہے جس کا تصوف اور احسان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو امور عامہ میں ہم لطائف سے بات کریں گے، پہلا لطیفہ، دوسرا لطیفہ اور تیسرا لطیفہ۔ اچھا، ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اپنے موبائل جو ہے وہ جب مجلس ہو رہی ہو اس وقت بالکل اس کو لاک کر دیا کریں۔ مجلس کے علاوہ جب انفرادی وقت ہو اس میں اپنے موبائل کو آن کریں۔ اچھا، یہ جو آپ کے علم میں آ گیا ہے کہ اس میں 5 اسباق ہوں گے، 4 مراقبات ہوں گے، اور لطائف کے حوالے سے امور عامہ کے نام سے
لطائف پر بات ہوگی، لطائف خمسہ ظاہرہ، لطائف خمسہ باطنہ، اور اس کے پھر بطن البطن میں جو 9 لطائف ہیں حجر البحر تک، اس پر تفصیلی بات ہوگی تاکہ تھوڑا بہت ہمیں اور یہ سب کچھ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، اور ان کے بعد سید احمد شہید رحمہ اللہ، سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ، اور مولانا عبدالحی بڑھانوی کے عبارات کی روشنی میں ہوگا۔ کوئی بات اپنی طرف سے اضافی یا لواحق یا ثوابق کے حوالے سے نہیں ہوگی۔ تو اب یہ پہلا لطیفہ، یہ پہلا جو ہے سبق جو ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ یہ سبق اگر آپ کے پاس موبائل ہے اور آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا موبائل ریکارڈ پہ لگا کر یہاں رکھ لیں۔ کہ جب ہم گاڑی میں بیٹھیں گے تو گاڑی میں یہ اسباق ہمیں یاد ہوں۔ 2-2.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور اس میں ایک دعائیں جب شروع ہوتی ہیں تو وہ دعائیں ہر لطیفے کے بعد پھر پڑھنی پڑیں گی۔ یعنی یہ پہلا سبق بہت اہم ہے، اس کا آدھا حصہ تو اس لطیفے سے متعلق ہے، لیکن آدھا حصہ اس کا جو ہے وہ دعاؤں پر ہے، اور وہ دعائیں ہر لطیفے کے بعد چونکہ پڑھی جائیں گے، اس وقت ہم پہاڑ پر چڑھیں گے تو صحرا میں ہوں گے، جنگلات میں ہوں گے، تو یہ سبق یعنی یہ پہلا سبق ہمیں یہاں سے سجا تک ازبر ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جماعت میں جو عالم ہے وہ جو اس کے ساتھ دوسرا غیر عالم، الحمدللہ سارے علماء ہیں، تو یہ مل جل کر ہم جو ہے اس کو ہم مکمل کریں گے۔ اچھا، پہلا سبق ہمارا یہ ہے کہ جب ہم گاڑی میں بیٹھیں گے تو ایک تو گاڑی کے بیٹھنے کی دعا پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جب ہم مسجد سے نکلیں گے تو مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھیں گے۔ ان دعاؤں کا بہت بڑا تاثیر ہے۔ یہ دعائیں امام الانبیاء علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلی ہیں، یہ بہت بڑے اعمال ہیں۔ تو مسجد سے نکلنے کی دعا کریں گے، اور اس کے بعد پھر گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سفر کی دعا پڑھیں گے، جو جس کو یاد ہے۔ کسی ساتھی کو یاد نہیں تو اپنے ہم جماعت کے دوسرے ساتھی سے سن کر پڑھ لیں، یہ کام کریں گے۔ اس کے بعد یہ وظائف شروع ہوں گے۔ نمبر 1، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ پہلا انسان ہے بابا آدم، جس سے پہلی لغزش ہوئی ہے، اور اللہ نے اس دعا سے ان کو معاف کیا ہے۔ تو بابا نے جس دعا کو پڑھا ہے وہ دعا ہم پکائیں گے۔ یہ دعا ہم ایک دفعہ نہیں، اس کو ہم نے پکانا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اور اپنے سابقہ زندگی کے جتنے بھی ہمارے سے لغزشیں گناہ ہوئے ہیں اس کی استحضار کریں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے معاف فرما دے۔ دوسری دعا جو ہے وہ ہے کہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے کیا نام ہے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور تیسری دعا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اس کے بعد چوتھی ہے هو المستعان، هو المستعان، اللہ کا استحضار کر کے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، اس احساس کے ساتھ هو المستعان کہ یا اللہ مدد صرف آپ ہی سے لی جائے گی۔ اور اس کے بعد دعا ہے حسبنا اللہ، اور اس کے بعد ہے بارک اللہ۔ یہ ابتدا میں ہم نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، هو المستعان، حسبنا اللہ، بارک اللہ۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔
امام اہل سنت 20ویں صدی کے امام اہل سنت اور شیخ بزرگ اور ہمارے شیخ سرفراز خان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سارے درود ہیں، لیکن درود ابراہیمی وہ ہے جو امام الانبیاء علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو درود ابراہیمی پھر شروع کر دینا ہے، یاد کرنے کے لیے نہیں، حضرت پہ درود بھیجنا ہے۔ راستے میں چونکہ 2-2.5 گھنٹے ہیں، بجائے ادھر ادھر کی باتوں سے احتراز کریں، ہم درود ابراہیمی ہم پڑھیں۔ اور اس کے بعد یہ جو دعا ہے، یہ دعا ابھی ہمیں ہر لطیفے کے بعد، یہ اوپر والے دعائیں تو ہمیں یاد ہو جائیں گی، پھر دوسرے لطیفے میں ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں اس کا اپنا ایک نظام ہے، لیکن یہ جو دعا اب آ رہی ہے، یہ دعا ہم نے ہر لطیفے کے بعد پڑھنی ہے۔ جتنے لطائف پہ بات ہوگی ان لطائف میں سے ہر لطیفے کے بعد ہم نے، یعنی ہر سبق کے بعد، یعنی پہلے سبق میں تو یہ ایک ہی دفعہ پڑھ لیں یہ جو ابھی تک بتایا گیا، دوسرے سبق میں ہمیں یہ دعا پڑھنی پڑے گی، تیسرے سبق میں بھی پڑھنی پڑے گی، آخر تک ہر سبق کے بعد یہ دعا، تو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، اور وہ ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اور اس کے بعد اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وعلینا البلاغ بھی۔ اور اس طرح اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اور اس طرح اللہم اخرج الیہودیۃ والنصرانیۃ، چونکہ اس پورے سفر میں ہم نے جزیرۃ العرب پہ سیمینار کرنے ہیں، لہذا یہ دعا مولانا یوسف رحمہ اللہ جو تبلیغ کے امیر ثانی ہے، یہ ان کی دعا ہے، اللہم اخرج الیہودیۃ والنصرانیۃ والشرک والنفاق من جزیرۃ العرب، اور اس کے ساتھ پڑھنا ہے اللہم اخرج المشرکین والصہیونیۃ من جزیرۃ العرب، اور اس کے بعد پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے آخر میں پڑھنا ہے وہ جو سورہ توبہ کے آخر میں آتا ہے، جس کا ایک مستقل فلسفہ ہے، اگر وقت ملا تو میں 10 سورتوں کا خلاصہ آپ کو سناؤں گا، اور پھر حسبی اللہ کا مقام بتاؤں گا، اور وہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ یاد کرنا ہے۔ 2-2.5 گھنٹے ہمارے پاس، آپ حضرات نے موبائل میں ریکارڈ کر دیا ہے، ہر ساتھی دوسرے کے ساتھ کر کے، اب جو ہے نا بھائی جان جو ہے وہ دعا فرمائیں گے، اور دعا کے بعد ہم نے نکلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک دو بات ہے دعا کرنے سے پہلے عرض گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اس سفر کے اندر ہم نے مصنون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب شیطان ہمیں غفلت کی طرف لے کے جائے گا تو دوسرا ساتھی اس کو یاد دہانی کروائے کہ یہ غفلت کا وقت ہے۔ انسان کو ہر وقت شیطان دشمن ہے، غفلت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر ایک انسان غفلت کی طرف جا رہا ہو تو دوسرے اس کو یاد دہانی ضرور کروائے کہ یہ غفلت والی بات ہے، لہٰذا اس کی طرف ہمیں نہیں جائے۔ تیسری بات، ہر ساتھی کو اپنے سے بہتر سمجھے، اور بلکہ یوں سمجھے کہ جتنے بھی میرے باقی ساتھی ہیں ان کی
کے ساتھ سارے گھر جیسے ہیں اور کے ساتھ کتے جیسے ہیں. تو ہر انسان ہر بات ہے اس بات کی کر لے گا تو جیسے اللہ پاک کے ساتھ کہاں کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اتنی خبرداری کی ہے کہ ہماری بات میں اس کا ذکر فرمایا ہے. ہو سکتا ہے میرا بغیر بیمار ہوتا ہے تو ہر انسان ہر ساتھی کو اپنے سے دے کر سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارا سفر زور سے پہلے آبادی تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد تو ہم آگے جو پہاڑ کا یا پیدل جو سفر ہے اس کو ہم کوشش کریں گے شروع کریں. لیکن اگر ہمیں دیر ہو جاتی ہے تو پھر میرے رائے ہے کہ جو آبادی آخری حصہ ہے وہاں پر آپ گزار کے اگلے صبح سویرے سے ہم نے سفر شروع کر لینا ہے تاکہ شام میں ہمارے سفر نہ ہو بلکہ صبح سویرے سے شروع ہو جائے. یہ تو انتظاری بات ہے وہاں کی جیسے بھی ذہن میں اللہ پاک ہے. پیدل سفر کرتے ہوئے ہم نے پورے ساتھیوں میں سے جو سب سے زیادہ پیدل جانے میں سب سے زیادہ کمزور ہے اس کی چال کو ہم نے دیکھا ہوں. یہ نہیں کہ ہم تھوڑے سے طاقتور ہے جو ہمارے جا سکتے ہیں جو ہمارا کمزور ساتھی ہے جو پیدل جانے کے حساب سے وہ ہم سے پیچھے رہتے ہیں. تو ایسا نہ ہوگا کہ جو طاقتور ساتھی ہے وہ اپنے آپ کو اوپر کنٹرول کرے جو اپنا کمزور ساتھی ہے اس کو آگے کرے اور اس کی چال کے اوپر ہمیں آگے سفر کرنا چاہیے تاکہ وہ جو ہمارا کمزور ساتھی ہے وہ ہم سے پیچھے آگے جائے. پانچویں بات ذہن میں علامت یہ لگی ہے کہ ہمارے شیخ صاحب میں جو سفر میں آرام کا جو وقت ہوگا اس کا ہم سب ساتھ خیال کریں گے. جو آرام کرتے ہیں اس میں ہم نے وہ مصروف نہیں کرنا ہے. یہ رات کو اگر جتنی دیر مجلس ہو تو پھر جب آرام ہو تو پھر آرام کے بعد دوبارہ کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد جو آباد ہو اس کے بعد ان کو آرام کرنے کا تھوڑا سا وقت دیا جائے جتنی دیر آرام کرتے ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے. فجر کی نماز کے بعد یہ کہ آرام خود مکمل کر کے اٹھے اس کے بعد پروگرام میں مشکل ہو جائے. چھٹی بات یہ یاد ہے کہ جہاں پہ ہم مطلب اپنا پڑاؤ کریں تو ایک ساتھ ہی ہم نے ایک طریقے جو آیت الکرسی کا انحصار کر دیں. آیت الکرسی پر پوری اس کو اس کے ساتھ ذہن کو جمع کر دیں اور کسی حساب کی جو ہے کوئی چیزیں دم کر کے آس پاس کے دے سکتا ہے. تو اس طریقے سے سفر کا اہتمام کیا جائے ایک دوسرے کا ادب احترام رکھا جائے اور ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے. السلام علیکم وعلى آله وأصحابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنت رفيقنا في سفرنا وخليفتنا في أهلنا ومالنا. اللهم أنت رفيقنا في سفرنا وخليفتنا في أهلنا ومالنا. اللهم أنت رفيقنا في سفرنا وخليفتنا في أهلنا ومالنا. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أستودع الله خواتم أعمالكم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم. يا بلادي سفر والے آسان فرمائیے اس کی جتنی بھی مشکلات ہے یا بلادی آسان فرمائیے. یا بلادی آپ سے محبت نصیب فرمائیے. ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ہمارے اندر کوئی بھی برداشت پیدا فرمائیے. ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے توفیق نصیب فرمائیے.
الہ العالمین چھپتے پھرتے اپنے ذات سے ہمیں بات نہ بنا دیجیے، اپنی ذات پہ حضوری ہمیں نصیب فرما دیجیے، الہ العالمین اس سفر کو مبارک سفر بنا دیجیے، ہمارے اسلام کا ذریعہ بنا دیجیے، الہ العالمین اس سفر کے بارے میں جتنے بھی شرور گزرے ہیں الہ العالمین اس سب سے ہمیں پناہ نصیب فرما دیجیے، اور جتنے بھی اس سفر پہ لے جائے گئے ہیں الہ العالمین کو ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہے اس میں ہمیں اس کا نصیب فرما دیجیے، اور جس شروع سے آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے الہ العالمین ہمیں بھی اس سے پناہ نصیب فرما دیجیے، الہ العالمین محبت کے ساتھ سفر کرنے کا توفیق نصیب فرما دیجیے، الہ العالمین اس سفر کو اپنے رضا کا ذریعہ بنا دیجیے، الہ العالمین ایسا سفر نہ ہو کہ آپ سب سے ناراض ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا، تعوذ کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یعنی پھونک مارنا۔ ابلیس جو ہے وہ بھی جادو کرتا ہے، تو یہ دعا تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مجرب ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ دعا ضرور جو ہے نا یاد رہے، اللہ توفیق دے۔ اچھا، سامان کوئی بھول نہ جائے، اور اجتماعی سامان جن جن کے ذمے ہے وہی احباب اٹھائیں۔ اچھا، اس کا سفر کا نام کیا رکھیں گے؟ قافلہ سید احمد شہید۔